السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابو لہب کا نام سنا ہوگا۔ آج آئیے اسی کا واقعہ دیکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جسے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس آیت کو۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرائیے لوگوں کو، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ کے خاندان کے گھر کے جو قریبی لوگ ہیں انہیں پہلے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا نامی پہاڑی پر چڑھ گئے، اور آپ نے ایک آواز لگائی، وا صباحا وا صباحا۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بڑی آفت آنے والی ہو، تو اس طریقے سے آواز لگائی جاتی ہے۔ جب آپ نے اس طرح پکارا تو مکہ کے لوگ، قریش والے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے تھے۔ پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اگر میں یہ بولوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، صبح میں حملہ کرنے والا ہے، شام میں حملہ کرنے والا ہے، میں جو بھی کہوں میری تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل، آپ کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے نذیر بنا کر کے بھیجا ہے تمہارے لیے، یعنی میں اللہ کی طرف سے پیغمبر اور رسول ہوں، اور تمہیں ڈرانے والا ہوں جہنم سے، ایسے عذاب سے جو تمہارے سامنے آئے گا، یعنی تمہارے مرنے کے بعد آنے والا ہے، اس عذاب سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اب یہاں پر سارے لوگ خاموش رہے، لیکن ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ بول پڑا، اور اس نے کہا، تبًّا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، تو غارت ہو، تباہ ہو، برباد ہو، اے محمد، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ یعنی اسے دین کی بات پسند نہیں آئی، اسلام پسند نہیں آیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات بول دی کہ جہاں سارے لوگ خاموش تھے، سارے لوگ بدظن ہو گئے، اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی اس حرکت پر کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہ گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا جب ابو لہب نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، بدتمیزی کی، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات بری لگی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ آیت، یہ سورہ نازل کر دی۔ آگے کہا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، مالدار تھا، دولت مند تھا، اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس نے بھی کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچایا، یعنی نہ تو مال و دولت نے اسے کوئی فائدہ اسے دیا، اور نہ آل و اولاد نے اسے کوئی فائدہ اسے پہنچایا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، عنقریب وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلہ زن ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی ایسی لکڑیوں کو ڈھوئے گی جو آگ کے جلانے کے کام آتی ہے، اس کی بیوی لکڑیاں ڈھونے والی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستاتی تھی اور اپنے شوہر کی مدد کیا کرتی تھی، اس طریقے سے کہ وہ لکڑیاں، کانٹے دار لکڑیاں اور جھاڑیاں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھا دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے آنے جانے میں پریشانی ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کیا کرتی تھی، اور فساد اور نمیمہ والا کام کرتی تھی، چغل خوری والا کام کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے رشتے اور تعلقات کو کاٹنے کا کام کرتی تھی، اور ایسے شخص کو عرب کے اندر کہا جاتا ہے وہ یحمل الحطب، یعنی وہ لوگوں کے درمیان آگ لگانے والی لکڑیاں ڈھوتا ہے، آگ لگانے والی لکڑیاں ڈھوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں آگ لگانا اپنی زبان میں کہا کرتے ہیں، وہ یہ کام کیا کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن کے اندر تارکول کی رسی ہوگی، اس کی بیوی کی گردن میں۔ یہ ہے اس کا پورا واقعہ۔ تو بڑی بری موت مرا یہ، اس کی بیوی بھی بری موت مری۔ تو معلوم اس واقعے سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے
اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوتا ہے، اس کی تکریم، اس کی عزت بہت ضروری ہے۔ اس کی توہین، تذلیل اور تحقیر یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ آپ اس واقعے میں غور کریے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دیا اللہ کی تو سارے لوگ خاموش رہے، ابو لہب بول پڑا، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات بری لگی اور اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا کہ یہ برباد اور ہلاک ہو گیا، اس کا مال و دولت اس کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین جب کسی کو ہلاک اور برباد کرنے پر اترتا ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، سب کچھ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی بھی کسی ایسے انسان کو جسے آپ جانتے ہیں کہ وہ داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف سچے دل سے بلانے والا انسان ہے، اس کی تحقیر و تذلیل نہ کریے، اس سے بچیے۔ دوسری بات ہمیں اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے انسان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کو بلا وجہ اذیت پہنچا رہا ہے، تو وہ بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کے اندر شریک ہوگا، اس جرم میں شریک ہوگا۔ تیسری چیز یہ کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا چاہیے، جو گھر گھرانے والے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے، نماز کی تلقین کرنا چاہیے، برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح بنائے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔